مائک سے اللہ کرو ہری بولا دیجیے.
جس میں انسان اور انسان جیسی مخلوق کو پیدا بنا کر ان کو اپنے احکام کا مکلف بنایا۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن چھوٹی چیزوں پر بات نہیں کرتا ہے، چاند و آسمان، زمینیں، پہاڑ، دریا، ایسی بڑی بڑی مخلوق کی باتیں ہوتی ہے جو اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کو کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والارض مطویات بیمینہ، زمین اس کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ پاک نے اپنے قبضے میں جو باقی اور روحانی قبضہ ہے زمین کو اللہ پاک نے اپنے قبضے میں رکھا۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو یہ کہا کہ کیا تم ہمارا حکم مان لو، فرما بردار بن کر یا تابع ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم آپ کے فرما بردار ہو کر آئے۔ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین یہ اللہ پاک کے دربار عالی ہے، اپنی کمزوری پر ادھر تمام مگر ادھر شمس غروب، اتنا بڑا سورج جو زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اس کو اتنی ہی دوری پر انتظار کیا جاتا ہے، نہ اس سے زیادہ کیا نہ اس سے کم کیا۔ دار التقریب العظیم العلیم، یہ عام انسانوں کا عام مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ سورج کے مطابق فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار۔ نہ سورج اس کے وقت پر لگا کے پہلے شروع ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے شروع ہو سکتا ہے۔ سارا اختیار اور کنٹرول ایک اللہ عالی کے ہاتھ ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له۔ جس کو اللہ پاک روکے رکھے کائنات کی کوئی مخلوق اس کو چلا نہیں سکتا۔ جس نعمت اور طاقت میں بندوں کے لیے متعین فرمائی ہو وہی یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی نقصان اور کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کرتی، اور اللہ پاک اس کو بچانا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ کہف کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک نے 7 مجھے کی صورت میں ذکر کرا ہے، اس میں سب سے پہلا جس کے مبارک صورت کا نام سورہ کہف رکھا ہے۔ دراز چھوڑتے وقت کی سب سے بڑی طاقت دریاؤں راجا جو بڑا ظالم اور ظالم اس نے حکم کیا کہ سبھی میرے آگے سے گزار کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے چند نوجوانوں کو یہ توفیق عنایت فرمائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جیسا انسان ہم اس کے آگے سکتا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری کائنات کا تو ایک ہی خالق اور مالک اور اسی کے آگے گزار ہے۔ انہوں نے کہا انه بيد آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب نوجوان یہ ہمارے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی ہدایت میں بڑھوت کی۔ دوستوں اور حضور یہ آیت فرما رہی ہے کہ جب ہم مسلسل ایمان پر رہیں گے، اعمال صالحہ پر رہیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، وہ جتنا ہوگا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، عجیب تعبیر ہے کسی چیز کو رسی سے باندھی جائے۔ قرآن فرما رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اس کے دلوں پر یہ اس احکام الحاکمین کا حکم ہے
دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں یا سر کی گرو بنا جاتا ایک دنوں کو بھیجنے والے سیکنڈوں میں غلط مسئلے آ جاتے ہیں. حضرت اللہ فرماتے ہیں جب نیکی کا ارادہ ہو تو فوراً نیکی کرو. اس لیے اس وقت شیطان غلط مسئلہ ڈال کر اس کے ہو مسجد میں ہے قرآن کریم کی تلاوت کا گیت آتا ہے, آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر بن جاتا ہے. اور اگر کبھی پڑھوں گا آج میں پڑھوں گا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے تو آدمی اس سے محروم ہوتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں نیکی کا جب زیادہ ہے یہ کیوں ہے؟ مقلب قلوب ہے, مقلب قلوب ہے. حدیث شریف میں فرمایا ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن, بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان. اللہ پاک نے ذات عالم ہر قسم کے جسم اور جسمانیات بدن کے اعضاء سے پاک ہے. سمجھانے کے لیے بتایا کہ بندوں کی قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانی قلوب اختیار میں ہے, مکمل کنٹرول اور اصحاب کہفر کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں کو ہم نے مضبوطی سے جکڑ لیا. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. بار بار سے رب فرمایا ربنا رب السماوات والارض. اور جو آیت میں آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے, ہمارا رب بھی پالنے والا کائنات کے ذرے پر اس کی حکومت, یہ جب کسی کی حفاظت کے لیے نام کرتا ہے تو کائنات ساری طاقت ہے اس کے مقابلے میں ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے آگے اور پیچھے ایسا بل لگا دیا, ایسا اس کو انجام کر دیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے وہ تصویر گزر رہی ہے جس کے قدر کے لیے سارے مخلوق کے قبیلے سے ایک پل کھڑا ہے, پوری رات بیدار رہے ہیں, لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم بچانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے دشمنوں کے درمیان سے بچانا. اصحاب کہف کو بچانا چاہتے ہیں سب کے سامنے سے یہاں سے جا رہے ہیں, ایک غار میں بنا دے رہے ہیں اور غار کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ اس غار پر ہم نے ایسا غور ڈال دیا کہ کوئی وہاں تک پہنچنے کی ہمت نہیں کرتی. تفسیر منظری میں لکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے اس غار تک پہنچنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے ہمیں روح کا ذکر کروایا, اس لیے مناسب ہے کہ وہاں نہ جائے. خیر مجھے بتانا ہے بعد میں تو لوگ وہاں بات جاتے ہیں, مختلف جگہوں پر گزار کا تذکرہ ہے, لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اردو میں جارڈن ہے جو عمان شہر ہے اس کے قریب میں ایک غار ہے, اس کا ظاہر وضو ایسا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو نشانیاں بتا ہے وَتَأَسَّمْتَ إِلَىٰ بَرْعَةٍ تَدَاوَرُ عَنْ فَهْمِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَ تَقْدِرُهُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي وَجْهِهِ. آپ سورج کو دیکھو گے کہ جب شروع ہوتا ہے تو اس طرح اس جگہ سے تک کر جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے اس کو کبھی اس طریقے سے گزر کے وہاں سے اپنی روشنی سائڈ سے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. بہت ہی مزبوط اور وہاں ایک تازہ جگہ ہے. یہ اللہ
انتظام ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین قالوا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا پروردگار اللہ دوستوں اور قرآن کے مقابلے میں دوسری آیت کی ذکر فرمایا ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير مؤنث وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو دین پر کنارے پر اگر دین میں فائدہ ہوا تو اس پر چلے رہتے ہیں اور اگر نقصان ہوا تو اس کو چھوڑ دیتے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے استقامت کی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کی رب مانی خالی اور مانی تو اس کو سب مانتے ہیں لیکن قرآن نے فرمایا سب مانی. داخل میں یہ نظریہ کیا کہ نعوذ باللہ خدا کا وجود ہی نہیں یا اس نے نفس خدا کا وجود مانا لیکن بعد میں بہتان ہوا ارتقاء کا نظریہ ہونے لگے. ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے پہلے سے سائنس میں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو تندرست ہو کر کے اس پوری کائنات اور یونیورسل کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا کہ تصور نکال یا لاکھی کے نظریے پر خدا نے پیدا تو نعوذ کر دیا لیکن اس کے بعد اس کائنات کے نام سے اس کا نعوذ کوئی کام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے یہ آسمان و زمین کیسے بنائے. سورہ حامیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا دو چیزیں یہ اور اس طریقے سے کائنات کا وجود بنتا اللہ پاک نے سورہ حامیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کہ یہ چیز میں اللہ پاک نے پوری آسمان و زمین کے نظام کو قائم کیا. اس کے بعد یہودیوں نے کہا آگے آپ کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی انہوں نے ایک چیز بتائی نعوذ باللہ اس کو بنایا اور سامنے بھی نعوذ باللہ اللہ پاک نے آرام کرا. قرآن کریم نے فرمایا وما مسنا بالضر ہم نے یہ چیزیں پیدا کی اور ہمیں کوئی ثقافت محسوس ہے. اس لیے ہمارا خالق اور مالک جب سے انسانیت کو وجود بخشا اور کتنے مرحلوں میں ہم پار ہوں گے ہر موقع پر ہر لمحہ ہم میں سے ہر انسان کی کو نگرانی کرے. دنیا کے انسانوں کے سامنے 5 آدمی ایک آدمی کے سامنے اپنی کوئی درخواست کرتے اور ایک بات بولے گے وہ کہے گا کہ 5 آدمیوں کی آواز میں 2 آدمیوں کی نہیں ایک ہی بول. اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے. کائنات کا ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو کچھ مانگ رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سن رہے ہیں. کسی کی دعا کے مطابق سننا رسول اللہ کا ایسا نہیں. ایسے خالق اور مالک کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمت ثقافت کس کو کہتے ہیں. فرمایا استقامت نام ہے تو اللہ کے دین پر چلے اور نوکری کی طرح ادھر ادھر نہ ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا ذکر فرمایا. اسی کو قرآن نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ کچھ لوگ اس کے کنارے پر دوست اور بزرگوں ان حالات اور ان دنوں سے میں اور آپ گزر گئے پوری انسانیت سے اور بھارت کے ہندوستان کے مسلمان جن افواج سے گزر رہے ہیں یہ آئے تقاضا کرتی ہے کہ استقامت اور اللہ کے دین کے لیے جمنا انہی حالات میں ہوتا ہے جب امتحان ہوتا ہے. عام حالات میں تو جو قرآن نے فرمایا کہ عذاب ہو اگر اچھائی اور بلائی پہنچتی ہے تو ان پر لگے رہتے ہیں اور اگر تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس میں تعلیم کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات کے مسائل اور احکام کے ساتھ
کبھی نہ کبھی سہولتیں کرا اللہ پاک نے یہ دین آسان پیدا ہوا ومن قال علیکم بالدین من حرج، لیکن اس حرج میں اتنا تو ہے اللہ پاک نے ہمیں مکلف کر دنیا کا انسان روز کی روزگار سے کتنا تکلیفیں اور مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، 4 بجے اٹھ کر کسی نہ پر جائے انسانوں کی دل لگی ہوئی ہوتی ہے، راستے سے دوڑ کے بات کے پہلے پکڑ رہے دنیا میں